اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ سب کچھ مردوں کے لیے ہے۔ اسلام نے مردوں کو حاکمیت دی، جنت میں بھی ساری فضیلیں مردوں کے لیے ہیں۔ مردوں کو حوریں ملیں گی، خدمت کرنے والے لڑکے ملیں گے۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ اور اکثر پوچھتے ہیں کہ عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ اور بعض روشن خیال عورتیں تو یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو بھی جنت میں حوریں ملنی چاہیے، یعنی مرد ملنے چاہیے۔ تو جواب دینے سے قبل میں چاہوں گا کہ عورت کی فضیلت اور عورت کا مقام جو اسلام نے دیا ہے وہ بیان کروں۔ عورت کی اسلام کی نظر میں مقام کے تذکرے سے قبل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مشاہیر کس نظر سے عورت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو اس دنیا کی پسندیدہ ترین مخلوق قرار دیا ہے۔ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق نے کہا ہے کہ عورت وہی نغمہ ہے جس کی دھن پر کائنات رقصاں ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ملے۔ گولڈ سمتھ نے کہا تھا کہ کانٹوں سے بھری ہوئی تاج کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے مگر پھول اسے حسن بخش دیتا ہے۔ غریب کا گھر کیسا ہی اجاڑ اور ویران ہو مگر عورت اسے جنت بنا دیتی ہے۔ ٹیگور کا کہنا تھا کہ عورت ہر شے کو خوبصورت، ہر کام کو دلچسپ اور ہر مقام کو گلزار بنا دیتی ہے۔ اس کے وجود نے اپنے لیے اینٹ گارے اور چونے پتھر سے بھی تاج محل کھڑا کروا لیا۔ قصہ مختصر، آغاز کائنات سے اب تک بے شمار مفکرین، مورخین، شعراء، علماء اور صاحب علم و دانش عورت کی ذات سے متعلق خوبصورت انداز میں اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اظہار خیال کر چکے ہیں۔ بعد میں کوئی شک نہیں کہ ظہور اسلام سے قبل عورت کو وہ احترام، تقدس، عزت اور مقام نہیں ملا تھا جس کی وہ مستحق تھی۔ تاہم کسی بھی مذہب یا دور کے لوگ اس کے وجود کی نفی نہ کر سکے۔ عورت جسے خدا وند قدوس نے آدم کی تنہائی اور اکیلے پن کے لیے بطور ساتھی پیدا کیا اور پھر جنت سے اس دھرتی پر اتار کر انسانی تخلیق کا باعث بنایا، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اقوام نے عورت کو کبھی نیچ مخلوق قرار دیا اور کبھی اسے فساد کی جڑ تصور کرتے ہوئے قابل نفرت سمجھا۔ یونانی کہتے ہیں کہ عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سقراط کا کہنا تھا کہ عورت سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرنے والی نہیں۔ وہ ایسا خوشنما درخت ہے جو دیکھنے میں خوبصورت مگر چکھنے میں تلخ و کڑوا ہے۔ یوحنا کا کہنا تھا کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور امن و سلامتی کی دشمن ہے۔ جان ڈسپنس کا کہنا تھا کہ عورت غضب کی بیٹی، دوزخ کی رکھوالی اور امن کی دشمن ہے۔ عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت روۃ الکبریٰ میں عورتوں کی حالت لونڈیوں سے بدتر تھی، ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ 16ویں صدی میں جادو سے نفرت کی تاریخ چلی تو ہزاروں عورتوں پر جادو کا الزام لگا کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ رومن کیتھولک فرقہ کی تعلیمات کی روح سے عورت مقدس کتاب کو چھو نہیں سکتی اور گرجے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ دور جہالت میں عربی لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے۔ ایک عورت کو جائیداد کی طرح دوسرے کو منتقل کرنے کا رواج بھی تھا۔ ہندو مذہب میں مرد کے ساتھ عورت کو بھی چتا میں جلنا پڑتا تھا، اسے خاوند کے بعد زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ گویا عورت کو اسلام سے پہلے معاشرہ کوئی باعزت مقام نہیں دیتا تھا بلکہ مختلف طریقوں سے اس کی تذلیل و توہین کی جاتی تھی۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و ترقی کے ساتھ جہاں کئی پسے طبقوں کو احترام ملا، وہاں عورت جو صدیوں سے مقہور و مجبور زندگی بسر کر رہی تھی کو بھی اعلیٰ مقام ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مرد کے برابر عزت دی اور ماں کے درجے میں آ کر مردوں سے 3 گنا زیادہ مرتبہ دیا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ قرآن حکیم میں عورت کے لیے اعلان کیا گیا کہ عورت کے ایسے ہی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر۔ 2 مختلف مقامات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن اور حاتم طائی کی بیٹی صفانہ قیدی کی حیثیت سے آپ کے پاس پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں صرف احترام کے ساتھ آزاد کیا بلکہ انہیں یہ اعزاز بھی بخشا کہ ان کی سفارش پر ان کے قبیلوں کو رہائی دے کر آزاد کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود گھر کے کاموں میں امہات المومنین کا ہاتھ بٹا کر قیامت تک کے لیے عورت کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ اسلام عورت کو ہر قسم کی آزادی دیتا ہے، اس کی صلاحیت کی قدر کرتا ہے مگر اعجاز و احساس کی عفت کے شرط کے ساتھ۔ اسلام نے عورت پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس نے ان کی حیثیت جو کہ رومیوں، یونانیوں، بابلیوں اور قدیم عیسائیوں کے زیر اثر کم تر چلی آ رہی تھی کا مکمل خاتمہ کیا۔
سب سے پہلے اسلام نے عورت کی انسانی حیثیت کو واضح کیا کہ عورت اپنی آدمیت اور انسانیت میں ناقص نہیں، کامل و اکمل ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اسلام بھی وہ واحد مذہب ہے جہاں ماں کی خدمت کو جہاد پر ترجیح دی گئی۔ بیویوں کے بارے میں کہا گیا کہ خانہ آبادی کی بنیاد میں اور رزق ان کے نیک قوموں سے بڑھتا ہے۔ گویا عورت کے ساتھ مرد کے جتنے بھی رشتے ہوں گے، اسلام ہی نے سب میں عظمت و محبت کی شان پیدا کی، یعنی ان کو ماں، بہن، بیوی، بیٹی کا معزز مقام دے کر نہ صرف اس کے تقدس کو بحال کیا بلکہ معاشرے کی سب سے معزز ترین مخلوق قرار دیا۔ ناظرین گرامی، آج ہماری یہ صنف نازک مغربی ثقافت کی غلغال میں جس طرح کھو چکی ہے، فحاشی، عریانی، بے حیائی کا سبب بن رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت ایسے خطوط پر کریں کہ ہماری بیٹیاں، بہنیں اور مائیں جن مغربی ضابطوں پر فخر کر رہی ہیں وہ فلاح کا راستہ نہیں بلکہ سیدھا جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور اس راستے سے ہم نے قرآنی تعلیمات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی دے کر اور رہنمائی لے کر اپنے خوبصورت رشتوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا۔ بعض دین سے دور اور روشن خیال عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جس طرح مردوں کو حوریں ملیں گی اس طرح عورتوں کو بھی مرد ملنے چاہیے۔ تو دیکھیے، یہ بات عورت کی عزت کے خلاف ہے۔ مرد دنیا میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت کہے کہ نہیں مجھے بھی 4 مرد چاہیے تو یہ عورت کی عزت کے خلاف ہے اور اسے بغیرتی کہا جائے گا۔ تو پہلا جواب تو یہی ہے، عورتوں کو جنت میں مرد نہیں ملیں گے، مردوں کو حوریں ملے گی۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ آخر عورتوں کو جنت میں خاص طور پر کیا ملے گا۔ آئیے سماعت فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ رحمان نازل ہوئی اور سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور جنت کی حوروں کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ رحمان کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حور مقصورات فی الخیام کے جنتیوں کو جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حوریں ملیں گی جو کہ خیمہ بند ہوں گی، یعنی کہ بالکل پیک ہوں گی۔ اس طرح اسی سورہ رحمان کے اندر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کو ایسے حوریں ملیں گی جو ایسے پاکیزہ اور مطہر ہوں گی کہ کسی جن نے اور کسی انسان نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سورت پڑھی اور اس میں حوروں کا تذکرہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے حور مقصورات فی الخیام کی جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی وہ بالکل خیمہ بند ہوں گی، یعنی بالکل پیک ہوں گی، اور ان میں کسی انسان نے اور کسی جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ تو جب جنتیوں کو اتنی خوبصورت حوریں ملیں گی تو ہم جیسی عورتوں کا پھر کیا ہوگا؟ ہمیں تو پھر جنت میں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، ہر کوئی حوروں سے محبت کرے گا، ان سے دل لگی کرے گا، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی ہوتی ہے اس سے عام طور پر محبت کم ہو جاتی ہے، دوسری بیوی سے مرد زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی چاہتوں اور خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم جو دنیا کی بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، جنت میں ہمارا کیا مقام ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ تم بہت اچھا سوال کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا، اے ام سلمہ یہ بتاؤ یہ جو جنت کی حوریں ہیں انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے خاوند کی جھڑکیاں برداشت کی ہیں؟ حضرت ام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال گنوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ جنت کی پیداوار ہیں، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے روزے نہیں رکھے، انہوں نے صدقہ خیرات نہیں کیا، انہوں نے خاوند کی جھڑکیاں برداشت نہیں کی۔ جب یہ دنیا کی بیویاں اور عورتیں جنت میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ فرمائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں خاوند کی جھڑکیاں برداشت کی ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی شادی شدہ عورتوں کو اپنے سامنے بٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے اور اپنے نور کی تجلی ان عورتوں کے چہرے پر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حسن میں سے ان کو حسن عطا فرمائیں گے۔ جب اللہ کے حسن کی تجلی ان عورتوں پر پڑیں گی اور اللہ اپنے حسن میں سے ان کو حسن عطا فرمائیں گے تو وہ اتنی زیادہ حسین و جمیل ہو جائیں گی کہ جنت کی حوریں بھی شرمائیں گی۔ جب یہ دنیا کی بیویاں حوروں کے سامنے جائیں گی تو حوروں کو اپنے حسن پر انداز ہوگا، وہ دل میں کہہ رہی ہوں گی کہ ہم سے زیادہ حسین و جمیل تو کوئی نہیں۔ لیکن جب دنیا کی عورتوں کو بیویوں کو دیکھیں گی تو وہ شرم کے مارے چہرہ نیچے کر لیں گی اور ان کے حسن کے سامنے حوروں کا حسن
مانت پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دنیا کی بیویوں کو جنت کی حوروں کی ملکہ بنا دیں گے اور یہ دنیا کی نیک بیویاں جنت میں حوروں پر راج کریں گی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مردوں کو حوریں عطا فرمائیں گے لیکن دنیا کی عورتوں کو حوروں کی ملکہ بنائیں گے، یعنی دنیا کی بیویوں کو اللہ بادشاہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو حوروں کی بادشاہت ملے گی۔ اور جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو کیا ملے گا تو آپ اس سے کہیں گے کہ عورتوں کو بادشاہی ملے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا، جسے جنت میں بادشاہت مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ ناظرین اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔